ایجنسیاں میری آواز سن رہی ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ یہاں موجود ہیں، ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ پرامن ماحول میں دست ادا باندھ کر ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو حسین کے عزادار آئے ہیں، یہ ماتمی آئے ہیں، کبھی ان پہ طنز نہ کرنا۔ میری آج کی تقریر سننے کے بعد چاہے کوئی سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، چشتی ہے، کسی مذہب سے اس کا تعلق ہے، گھروں میں جا کے ایک مرتبہ ضرور سوچے کہ یہ سڑکوں اور بازاروں میں ماتم حسین کرنے والے لوگ قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ آخری بندے تک مجھے تائید چاہیے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ میں قرآن مجید سے تو آیت تلاوت کرتا ہوں، سورہ مبارکہ صف کی آیت نمبر 10 اور 11، ارشاد پروردگار عالم ہوا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ کہتا ہے اے مومنو، میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ جملہ ماتمی جوانوں کے حصے کا ہے، ذمہ داری سے قرآن کی آیت سے بات کر رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ ذمہ دار حضرات تشریف فرما ہے۔ اے ایمان والو، میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ مالک وہ تجارت کیا ہے؟ قد تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی سبیل میں جہاد کرو، اپنے مال سے، اپنی جان سے۔ میں قرآن سے عزاداری ثابت کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ میں تمہیں تجارت بتا رہا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میرے عذاب سے محفوظ رہو تو اللہ کی سبیل میں اپنے مال سے جہاد کرو، اپنے جان سے جہاد کرو۔ اب مال کا جہاد تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرو، فلاحی کام کرو، مسجد بناؤ، امام بارگاہ بناؤ، یتیم بچیوں کی شادی کرواؤ، فلاح و بہبود کے کام کرو، یہ ہے مال کا جہاد۔ اب سوچو جان کا جہاد کیا ہے؟ جان کا جہاد کیا ہے؟ کہ اللہ کی سبیل میں جہاد کرنا ہے، تو جہاد کر کے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ اللہ نے بتایا جو یہ جہاد اور تجارت نہیں کرتا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں، اور جہاد کرنا ہے اللہ کی سبیل میں رہتے ہوئے۔ تو اب بچے جہاد کیسے کریں؟ بھائی جوان تو میدان جنگ میں جا کے جہاد کر لے گا، اب بچے جہاد کیسے کرے، بوڑھے جہاد کیسے کرے، بیمار جہاد کیسے کرے، عورتیں جہاد کیسے کرے، کم سن جہاد کیسے کرے؟ دین سب کے لیے ہے، شہادت سب چاہتے ہیں، تو اللہ کی سبیل تلاش کرو۔ آخری ماتمی تک توجہ، تو آؤ پہلے سبیل تلاش کرے۔ پھر سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو اللہ کی سبیل میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ تو بھئی آخر سبیل ہے کیا؟ کہ جس میں جہاد کرنا ہے، تو رسول خدا نے فرمایا، سنی شیعہ کتابیں بڑی بڑی ہے، نبی نے فرمایا من مات علی حجر آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید۔ امداد علی حیدری اتنے بڑے تاریخی اجتماع میں ذمہ داری کے ساتھ اعلان کر رہا ہے، یہ حدیث اور شیعہ کتابوں میں نہیں، اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں ہے۔ نبی نے فرمایا
جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. ایک شہید وہ جو میدان میں جاتا ہے, زخم لگاتا ہے, زخم لگتے ہیں پھر شہید ہوتا ہے. ایک وہ ہے دل میں حسین کی محبت ہے, دل میں حسین کی محبت ہے, بستر پر بھی مر گیا تو وہ شہید ہے. یعنی رسول نے بتا دیا سبیل کسی اور شے کا نام نہیں, سبیل آل محمد کا نام ہے. اور اللہ نے کیا کہا تھا کہ میری سبیل میں جان سے جہاد کرو, مال سے جہاد کرو. مال کا جہاد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دولت خرچ کرو, پیسہ خرچ کرو. جان کا جہاد کیا ہے؟ آسان تعریف کر رہا ہوں, یعنی اللہ کی سبیل کی محبت میں اپنے جسم کو مشقت میں ڈالنا, یہ جسمانی جہاد ہے. اللہ کی سبیل کی خاطر جسم کو مشقت میں ڈالنا جسمانی جہاد ہے. تو میں اب پتا چلا کہ عید کا دن تھا, مسجد نبوی صحابہ کرام سے بھری پڑی تھی, بڑی بڑی سواریاں بھی میرے نبی کے پاس موجود تھی, لیکن میرے نبی نے ایک کاندھے پہ حسن کو اٹھایا, دوسرے پہ حسین کو اٹھایا. یا رسول اللہ, یہ اسلام ہے یا کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ آپ کسی صحابی کو کہتے, کسی سواری پہ بٹھا دے, جواب یہی آئے گا یہ حسن حسین ہے اللہ کی سبیل, اور میں سبیل کی محبت میں جسمانی جہاد کر رہا ہوں. اللہ کی سبیل کی محبت میں اپنے جسم کو حرکت میں ڈالنا, مشقت میں ڈالنا, یہ ہے جسمانی جہاد. اور حسین ہے سبیل. ہمارا یہ یا حسین کرنا یہ جسمانی جہاد ہے اللہ کی سبیل کی محبت میں. اب میں اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں جو میرے ماتمی نوجوان ہے, اس جملے کی قدر کرنا. اور میرے ماتمیوں, اس ماتم کو کبھی نہ بھولنا, اس لیے کہ جب تم اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہو تو تماچا یزید کا منہ پہ لگتا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین, 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 نعرہ حیدری. بھائی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے شیعوں پہ گولیاں چلا کے بھی دیکھی, ان کے جلوسوں میں بم دھماکے بھی کیے, مگر تعداد کم ہونے کے بجائے اضافہ ہو گیا. بھئی دنیا کو اتنا نہیں پتا کہ جتنی مرضی گولیاں چلا لے, جتنے مرضی بم دھماکے کر لے, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ارے تجھے یہ اجتماع دیکھ کر اندازہ نہیں ہو رہا کہ یزید کے نام پر اتنے جینے کے شوقین نہیں, کتنے حسین کے نام پہ مرنے کے شوقین. حق کا سیدھا راستہ, حق کا سیدھا راستہ, حق کا سیدھا راستہ. اور ہم ایک اور بات بھی واضح کرتے چلے, ہمارا یہ جلوس, یہ عزاداری, یہ احتجاج کسی مذہب, مسلک یا فرقے کے خلاف نہیں ہے. ہمارا یہ اجتماع, یہ عزاداری, یہ جلوس کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے, کسی مسلک کے خلاف نہیں ہے. سنی ہمارے بھائی ہیں, سنی ہماری جان ہے. سنی بے شک ماتم نہیں کرتے مگر ماتمیوں کا پانی ضرور بلواتے ہیں. ہمارا احتجاج کسی سنی بھائی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, کسی اہل حدیث بھائی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, کسی دیوبندی بھائی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارا احتجاج کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے, ہمارا یہ احتجاج یزیدیت کے خلاف ہے. ہر دور کے یزید کے خلاف ہمارا احتجاج ہے. اب جس کا یزید سے کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ یزید پہ ضرور لعنت کرے گا. یزیدیت
ہمارا احتجاج کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، میں دعوت فکر دے رہا ہوں بڑے امن کے ماحول میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ یہ ذمہ دار اداروں کے نمائندگان تشریف فرما ہے، ایک ایک بندہ دل کی تختی پر میرے جملے نقش کرے۔ یہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی چشتی نقشبندی سہروردی مسلمانوں، یہ بھی تمہاری پہچان کے نام ہے جیسے برادریوں کے نام ہوتے ہیں۔ یہ جٹ ہے، یہ آرائی ہے، یہ راجپوت ہے، یہ گوندل ہے، اسی طرح یہ بھی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی چشتی مسلمانوں تمہاری پہچان کے نام ہے۔ باقی واقعہ کربلا والی 10 محرم کی قربانی کے بعد محمد کا بیٹا اس کائنات کو منوا گیا ہے کہ دنیا میں مذہب ہی دو ہے، یا یزید والا یا حسین والا۔ شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں، غیر ملکی ایجنسیاں جتنا مرضی کھیل کھیل لیں، ہم پہ اثر ہونے والا نہیں۔ ہم شیعہ سنی حسین کی مجلس میں ایک ہیں، محمد کے میلاد میں ایک ہیں۔ یہاں سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں۔ ہے کوئی بندہ جو مجمع میں سے سنی الگ پہچان کے کرے، شیعہ کو پہچان کے الگ کر کے دکھائے؟ توجہ ہے نا؟ ہے کوئی؟ شیعہ سنی تو حروف تہجی میں بھی ساتھ ساتھ ہیں، سین سے سنی، شین سے شیعہ، الف بے میں بھی حروف تہجی میں بھی سنی شیعہ ساتھ ساتھ ہیں۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن یزید کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ توجہ ہے، بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی، پیپلز پارٹی کا ایک ایسا دور آیا انہوں نے بھٹو کا کیس دوبارہ اٹھا دیا۔ جملہ آپ کی نظر ہے قدر کرنا، بھائی پیپلز پارٹی والوں کو حق ہے وہ بھٹو کا کیس دوبارہ اٹھائے۔ ہم محمد کے بیٹے کا قتل چھپنے نہیں دیں گے۔ ہم دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ قاتل کون ہے۔ قاتل کے بھی فیملی ہسٹری کھولو، کیا بات، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، حسین کی حمایت میں ہاتھ اٹھائے۔ جو حسین کے ذکر میں ہاتھ آج بلند ہوگا پھر قبر میں اسے نہیں بولنا پڑے گا، اس کے لیے حسین بولے گا۔ قاتل کی بھی فیملی ہسٹری کھولو، مقتول کی بھی کھولو، اور یہ تو انویسٹیگیشن کا پہلا اصول ہے۔ جیب قطرہ بھی پکڑا جائے تو پوچھا جاتا ہے تیرا ابا کیا کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات۔ بھائی عجیب سوال ہے، جیب اس نے کاٹی ہے، چوری اس نے کی ہے، یہ ابے کا کیوں پوچھتے ہو؟ اس لیے کہ یہ پتہ کرنا ہوتا ہے کہیں خاندانی لفنگا تو نہیں۔ اور جب ہم حسین کے قاتل بے نقاب کریں گے تو پھر ہم بتائیں گے، پوچھا جائے گا کہ حسین کا قاتل تھا، اس کی ماں کا کردار کیا تھا، اس کے باپ کا کردار کیا تھا۔ اب اگر ان میں حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والے نکل آئے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بلند تر صلوات۔ میرے حسین سے نہ ٹکرانا، بتاؤ میرے حسین کی طاقت کیا ہے۔ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، میرے جملے کی قدر ہوگی۔ حسین ہے
9 لاکھ یزیدی مل کر ایک ہی جملہ ہے، 9 لاکھ یزیدی مل کر جس کی نا کو ہاں میں نہ بدل سکے اسے حسین کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، حسین ابن علی مظلومیت کا وہ نام ہے جو اپنی مظلومیت میں اتنا اثر رکھتا ہے، دنیا جتنا مرضی ظلم کر لے مگر مظلومیت کے اثر کو زائل نہیں کر سکتی۔ گفتگو پہنچ رہی ہے آپ تک؟